بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حسن الخلق اذا فقہو، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت، اور مزید یہ کہ انسان کے لیے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ کی نعمت کے حصول کی اہمیت اور ضرورت۔ یعنی دین اسلام میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہ جب انسان کو دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سمجھ بوجھ نصیب ہوگی، تب اسے جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پاکیزہ ترین تعلیمات دی گئی ہیں، تو انہی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمارا اخلاق عمدہ ہونا چاہیے۔ لہذا دین کی جس قدر سمجھ بوجھ نصیب ہوگی انسان کو، تو اسی قدر حسن اخلاق کے بارے میں بھی انسان کو زیادہ فکر ہوگی اور زیادہ جستجو ہوگی۔ ناظرین کرام، اس سے قبل ہم یہاں اس باب میں یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 288، اور خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں نصیب ہو گئیں تو پھر اس کے بعد تمہیں دنیا کی اور کوئی نعمت نصیب ہو یا نہ ہو، غم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ 4 نعمتیں یہ اس قدر قیمتی ترین نعمتیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اور کچھ اگر نصیب ہو تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اور کچھ نصیب نہیں ہو سکا تب بھی جب یہ 4 نعمتیں نصیب ہو چکی ہیں کسی انسان کو، تو اب کسی اور چیز کا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز حسن خلیقہ یعنی خوش اخلاقی، اور دوسری چیز عفاف طعمہ یعنی رزق حلال، پاکیزہ رزق، اور تیسری چیز صدق حدیث یعنی انسان ہمیشہ سچ بولا کرے، اور چوتھی اور آخری چیز وحفظ امانہ یعنی انسان امانت کی حفاظت کیا کرے۔ اور اس سے قبل ہم نے یہ گفتگو کی کہ یہ تعلیمات ہر انسان کے لیے ہیں، یقیناً کہ ہر انسان ان خوبیوں کو اپنائے، لیکن بالخصوص تاجر قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 4 بنیادی اصول انہیں عطا کر دیے گئے ہیں کہ تجارت کے معاملے میں روپیہ پیسہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ مال کا یہ حصول اور زیادہ منافع ہمیں نصیب ہو جائے، کاروبار میں فائدہ ہو جائے، اس معاملے میں یہ 4 بنیادی اصول ہر مسلمان تاجر اسے چاہیے کہ وہ ان اصول کو گرہ سے باندھ کر رکھے اور ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ یہ بنیادی اصول ہیں کہ کاروبار کی جو بھی صورتحال چل رہی ہو، لیکن یہ کہ ان اصولوں سے دست برداری کسی قیمت برداشت نہیں کی جائے گی، اور کسی قیمت ان اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جائے گی کہ ان اصولوں کو تاجر انسان تھامے رکھے، اور اس کے بعد یہ کہ جو منافع ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو بہرحال
الحمدللہ۔ تو پہلا اصول حسن و خلیقہ، خوش اخلاقی ہو، ہمیشہ ہر انسان کے لیے یہی تعلیم ہے، اور بالخصوص تاجر انسان چونکہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رات دن اسے واسطہ پڑتا ہے، اس کی دکان پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، شریف انسان بھی اور بد کردار انسان بھی، لہذا ایسا نہ ہو کہ مختلف قسم کے افراد کے ساتھ مسلسل میل جول کی وجہ سے کہیں اس کا اخلاق بگڑ نہ جائے۔ اور دوسری چیز عفاف و طعمہ، رزق حلال، سبھی کے لیے یہی تعلیم ہے، لیکن تاجر انسان کے لیے بالخصوص اس بات کو ذہن نشین رکھنا اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے اس کی یہ تجارت وہ حلال ہو، اور یہ کہ حرام سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ وصدق حدیث، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، کیونکہ سچ ہر خیر و خوبی کا منبع، جبکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور بالخصوص تاجر انسان، چونکہ کاروبار کا معاملہ ہے کہ اس کا ذریعہ معاش ہی یہی ہے، کوئی ملازمت تو ہے نہیں کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جائے گی، اور یہ کہ گھر میں دال روٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو تنخواہ تو وہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا جو کچھ ہے وہ رات دن کی تجارت سے ہی ہے، یہ خرید و فروخت۔ تو تجارت پیشہ قسم کے جو افراد ہیں، بالخصوص شیطان انہیں ڈراتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان یہ سبق سکھاتا ہے تاجر کو کہ تمہاری تجارت اگر چمکے گی تو اس کے لیے طریقہ بس ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بولو، بے ایمانی کرو، اور جو گھٹیا قسم کا سامان ہے جب کوئی خریدار آئے گا تو زمین و آسمان کے قلابے ملاؤ اس کی تعریف میں، اور جھوٹی قسمیں کھاؤ کہ یہ تو بہت بہترین قسم کا مال ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بس آپ ہی کے لیے میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر سچ بولو گے تو پھر بس بھوکے ہی بیٹھے رہ جاؤ گے، اور یہ کہ تمہارے بچے بھی بس بلکتے ہی رہ جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برائی کا سبق سکھاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے کہ جھوٹ بولو، خیانت کرو، بے ایمانی کرو، ملاوٹ کرو۔ تو یہ تمام سلسلے، یہ مکر و فریب، یہ دھوکے بازیاں، یہ ملاوٹیں، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہی راستہ اپناؤ گے تبھی تمہیں تجارت میں عروج نصیب ہوگا، تمہارا نام بنے گا، اور یہ کہ تمہارا کاروبار وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ کچھ بھی تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ سچائی کا سبق بھول جاؤ اگر دکان چلانی ہے۔ لیکن الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا، اس کے برعکس اللہ تم سے وعدہ فرما رہا ہے مغفرت کا اور فضل کا، مہربانی کا، رزق کا۔
شیطان کی بجائے اگر اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں فضل و کرم اور رزق میں وسعت نصیب ہوگی، خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، کبھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی کہ آخر تو انسان ہو، فرشتے تو نہیں ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری کہ مغفرت کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے راستے پر چلو گے تو رزق نصیب ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ کوشش تم کر رہے ہو کہ رزق حلال ہو، حرام سے ہم بچیں، اللہ کے راستے پر قائم و دائم رہتے ہوئے، سچ کا دامن تھامے ہوئے ہم اپنی تجارت کرتے رہیں۔ لیکن اس کوشش کے باوجود اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، تو چونکہ ارادہ سچا ہے اور جذبہ صادق ہے، نیت صاف ستھری ہے، لہذا اگر کوئی غلطی ہو گئی تب بھی اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا تمہارے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یوں ناظرین کرام، ہر انسان ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھے، اور بالخصوص تاجر قسم کے افراد۔ اور اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز ہے حفظ و امانہ، یعنی امانت کی حفاظت کرنا، کہ ہر انسان ہمیشہ امانت دار بن کر رہا کرے، امانت و دیانت سے بھرپور ہوا کرے ہماری زندگی۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اللہ کے خاص بندے، وہ اللہ کے مقرب ترین بندے، وہ اہل ایمان جو کہ سچے اور حقیقی اہل ایمان ہیں، ان کی جو خصوصیات اور ان کے جو اوصاف اور ان کی جو اچھی باتیں قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں، تو ان خوبیوں میں سے ان کی یعنی اہل ایمان کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی قرآن کریم میں، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی یہ لوگ ہمیشہ امانت کی اور وعدے کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد و پیما ہے یا کوئی امانت ہے، تو یہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ جو کوئی اس امانت کا حقدار ہے، جو کوئی اس امانت کا مالک ہے، تم امانت کو درست حالت میں بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر کسی خیانت کے، بغیر کسی کمی بیشی کے تم امانت اس کے حوالے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی ایمان کا وجود بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو امانت بھی ہوگی، اور اگر امانت نہیں ہے کسی انسان میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایمان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ الغرض ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ امانت و دیانت کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے زندگی بھر، اور اپنا نصب العین بنائے رکھے ہر انسان۔ ہاں البتہ خاص طور پر جو کوئی تاجر قسم کا انسان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کو آپ نے جب اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا ابتدائی عمر میں، جوانی کے ایام میں، بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، بالخصوص بعثت سے قبل۔
تو اس زمانے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اللہ عز و جل کی جانب سے بعثت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا، ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہاں چہار سو کیفیت یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اور پرائے، غیر ہوں یا قریبی ہوں، جو کوئی بھی ہو، اپنے بھی اور پرائے بھی، دوست بھی اور دشمن بھی، ہمیشہ صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا بھی یہی اخلاق ہونا چاہیے اور ہماری بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ ہمیشہ امانت و دیانت سے کام لیا کریں زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر قدم پر اور ہر موڑ پر۔ البتہ وہ لوگ جو کہ تجارت پیشہ قسم کے انسان ہیں، ان کے لیے اس بات کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے کہ تجارتی معاملات میں چونکہ اس بات کا اندیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے کہ وہاں امانت کی بجائے خیانت اور یہ کہ ملاوٹ اور مکر و فریب اور یہ کہ کسی کا حق دبا لیا اور یہ کہ رقم پوری وصول کی ہے لیکن مال کم دیا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، یا اور کسی بھی شکل میں وہاں خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ لہذا مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ امانت و دیانت کو اپنا نصب العین اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھے، کہ کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا مال نہ دبائے، کہ ایسا نہ ہو کہ رقم کی وصولی کر لی گئی ہے لیکن مال کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول کے وہاں سلسلے ہوں، یا یہ کہ مال وصول کر لیا گیا لیکن اب رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ کہ پیسے دبا کر رکھے ہوئے ہیں اور روزانہ ایک نیا بہانہ ہے کہ آج ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کل وہاں سے پیسے ملیں گے تو میں ادائیگی کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں مسلمان تاجر کو ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتی، اور کسی مسلمان کو بھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ الغرض ناظرین کرام، یہ چار خوبیاں، خوش اخلاقی، رزق حلال، راست بازی یعنی انسان ہمیشہ سچ بولا کرے، اور یہ کہ امانت کی حفاظت، یہ چار نعمتیں ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے دین اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار خوبیاں اگر تمہیں نصیب ہو گئیں تو پھر اور کچھ تمہیں دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن یہ کہ قطعاً غم کرنے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔